نہیں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن سر ہمارے نوجوان اور ہم بھی مجبور ہو گئے نا، وقت ایسا ہے کہ ہم کسی عالم کی کوئی بات سنتے ہیں، اسی بات پر کوئی عالم کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے، چوتھا کچھ کہتا ہے، پانچواں کچھ کہتا ہے، تو ایک عام شخص جو کہ عالم نہیں ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس عالم کے پیچھے جاؤں اور میں کس کی بات کو سنوں. کہ ایک شخص تھکاوٹ کی وجہ سے یا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے 20 تراویح نہیں پڑھ سکتا، وہ 8 تراویحیں پڑھ لیتا ہے یا 10 یا 12، تو اور باقی وہ قضا کر دیتا ہے. تو یہ کیا معاملہ؟ بہت سارے جو ہے نا، وہ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح نہیں پڑھی، نہ ہی حضرت امام حسن حسین نے، اور لوگوں کو منع اس وجہ سے نہیں کیا اپنے وقت میں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں تفرقہ پڑے کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو پڑھے اور نہیں پڑھ رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وہ بات ٹھیک ہے سر، تو ہمیں اگر قرآن پاک سے ہمیں ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جائیں گے. غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تراویح نہیں ہے. نفل تو نہیں تھی سر، اگر وہ سنت بھی ہوئی تو وہ 20 رکعت کیسے ثابت ہو رہی ہیں؟ تو ثابت ہے، وہ بخاری شریف سے دلیل دے رہا ہے. جی، وہ بخاری شریف سے اس چیز کی دلیل نہیں دے رہے، وہ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں کہ جو تہجد کی اس کا موقف میں نہیں مانتا، رات کو کتنی رکعت ادا کیا کرتے تھے، یہ الفاظ ہیں اس کے. ان حضرات کو صرف اور صرف لاجک آتی ہے، عربی نہیں آتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، بہت بہت شکریہ ری ٹیون کرنے کے لیے دا مسلم مائنڈ سیٹ. آج کا موضوع تراویحیں 8 یا 20. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سر، تراویح لفظ کیا ترویہ سے نکلا ہے، یعنی 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھ جانا؟ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے دوبارہ آنے کی دعوت دی، اور اللہ پاک ہمارے یہ عمل قبول و مقبول کرے، آمین. تو اصطلاح میں یہ تراویح جو ہے وہ جمع ہے ترویحہ کی، جی، اور ترویحہ 4 رکعت کو بولتے ہیں، اور 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو بولتے ہیں. صحیح. ترویحتان 8 رکعت کو بولتے ہیں، ترویحات 12 رکعت کو بولتے ہیں، ٹھیک، اور تراویح 20 رکعت کو بولتے ہیں. تو یوں ہمارے مشائخ اور جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے یہ ٹرم جو ہے بنائی ہے کہ تراویح، ترویحات، ترویحتان اور تراویح میں کیا فرق ہے. ٹھیک، تو جو تراویح ہے یہ 20 رکعت کو کہیں گے؟ جی بالکل. اچھا سر، تراویح نماز کو کچھ اسکالرز ہمارے سنت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نفل ہے، جیسے غامدی صاحب ہوئے یا انجینئر صاحب ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نفل نماز ہے اور تہجد سے لی گئی ہے، یعنی تہجد کا حکم ہوا کہ تہجد پڑھی جائے گی اور تہجد ہی کو تراویح بعد میں بن گئی. اس کے بارے میں کچھ گائیڈ کیجیے. میں بہت اسٹریٹ اس معاملے میں میرا ایک موقف ہے. جس طرح غامدی سے جب بھی سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ بڑے صاف انداز میں بولتے ہیں کہ میرا اپنا ایک موقف ہے، حالانکہ آپ کا موقف، میرا موقف وہ شریعت کے مزاج کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. میرا موقف اس بارے میں اپنا نہیں ہے، قرآن اور سنت کے مطابق استنباط اور اجتہاد کے بعد تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ تراویح 20 رکعتی ہے. غامدی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، غامدی صاحب کو میں کوئی اسکالر مانتا نہیں، تو میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں جب کبھی آپ اس کو اسکالر بولتے ہیں تو یہ ایک اسکالر کی شان کے خلاف، میں تو اس کو گالی سمجھتا ہوں. صحیح، یہ بالکل اسکالر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ، جو اس کے فالوورز ہیں، اس کے فالوورز مجھ سے ناراض بھی نہ ہو. یہ ویڈیو اگر آپ نے آخر تک دیکھی اور میرا موقف جانا اور جس انداز میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے، آڈینس کی مرضی ہے کہ وہ ہماری بات کو کس سینس میں لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب جو ہے وہ بہت لاجیکل انداز میں بات کرتے ہیں، بہت منطقی انداز ہوتا ہے اور ریزننگ وہ بیان کرتا ہے. میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ غامدی کے زیادہ تر فالوورز وہ اس بات کو لیتے ہیں جس میں اس کی نفس کو بہت زیادہ اطمینان ہوتا ہے، سہولت پسندی ہوتی ہے. صحیح. مثال کے طور پر جب غامدی سنتوں کا انکار کرتا ہے تو اس کے فالوورز کہتے ہیں کہ غامدی بہت پازیٹیو انداز میں اور بہت بہترین انداز میں آرگومنٹ کرتا ہے. صحیح. تو جب اس کے فالوورز کے لیے کوئی راستہ نکل آتا ہے، مثال کے طور پر 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، صحیح. غامدی جب اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ نوافل ہے،
جی تو ابھی آپ نے تراویح پڑھی, ابھی تراویح سے ہو کر آ رہے کہ ایک گھنٹہ جو ہے آپ نے مشقت کی یا نہیں کی؟ جی اب اس مشقت سے بچنے کے لیے ان کے فالوور کہتے ہیں, اب اس نے جو سہولت والا راستہ ان کے لیے نکال دیا, تو کہتے ہیں کہ یہ بہت لاجک سے بات کرتے ہیں. اب میں قرآن سے بات کروں گا, حدیث سے بات کروں گا, لیکن لوگوں کو سخت لگے گی. لیکن غامدی جب کہے گا نہیں سنت سرے سے ہے ہی نہیں, تو یہ اس کو لاجک لگتا ہے. تو وہ غامدی جس آیت کو لیتا ہے قرآن پاک کی آیت وَالنَّافِلَةَ اللَّيْلِ لَكَ عَصَا, تو وہ آپ علیہ السلام کے لیے خاص, صرف خاص آپ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے, ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے, جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور سب سو رہے اور یہ رو رہا اور مسلح جو ہے آباد, یہ سب کے لیے. صحیح. اب غامدی اس کو اپلائی کر رہا ہے رمضان پر بھی. جی. اور پھر مکمل طور پر چھٹی کر دیتا ہے تراویح کی. ٹھیک. اچھا وہ تو پورا سال آپ پڑھ رہے ہیں, تو پھر خاص بات کیا ہے کہ رمضان میں آپ استنباط کیوں تراویح کو کٹ کر کے اس نفل کو یہاں اپلائی کر رہے ہیں, جبکہ وہ نفل تو 365 دن ہے. نہیں سر, وہ یہی غامدی صاحب جو بات کر رہے ہیں, تراویح کی بات قرآن سے ایسے ثابت نہیں ہے. جو بات تھی وہ تہجد کی تھی. تہجد کیا ہر بات قرآن سے ثابت ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنتیں ہیں اس سے بھی تو سر تراویح اس طرح سے ثابت نہیں ہوتی. غامدی صاحب تو میرا سمپل سا کوشچن ہے, کیا ہر بات قرآن پاک سے ثابت ہوتی ہیں؟ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ صرف قرآن سے استنباط کریں گے, تو ان سے پھر اس وقت پوچھ رہے کہ گدھا حلال ہے یا حرام ہے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے سر, تو ہمیں اگر قرآن پاک سے ہمیں ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جائیں گے. غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تراویح نہیں ہے. اچھا کیا حدیث پیش کر رہے, کیا دلیل پیش کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیت جو نافلۃ اللیل وہ والی آیت تہجد کے بارے میں ہے, وہ اس کا تراویح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جی انہوں نے ٹھیک ہے. اچھا اور حدیث سے, وہ حدیث کا تو سرے سے انکار کر رہا ہے. تو یہی بات سر امت جاننا چاہتی ہے کہ وہ احادیث ہمیں پتہ لگ جائیں جس سے تراویح سنت موقدہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں وہ ثابت ہو جائے. غامدی جس چیز کا حوالہ دے رہا ہے کہ آپ علیہ السلام, اور آپ کو بتاؤں یہ جو 20 رکعت تراویح ہے اس کا حکم آپ علیہ السلام نے صحابہ کو نہیں, کہ یہ ہم حق بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا منقول نہیں ہے, لیکن یہ میں نے نہیں کہا کہ ثابت بھی نہیں ہے. ٹھیک. منقول کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے سے نقل کیا گیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تراویح آپ 20 رکعت پڑھ لو. ٹھیک. یہ منقول نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن ثابت ہے کہ آخری عشرے میں آپ علیہ السلام, یہ غامدی بھی مانتا ہے اور غامدی کے فالوور بھی مانتے ہیں کہ آخری عشرے میں آپ علیہ السلام آئے, 20 رکعت تراویح پڑھی, اور صحابہ نے کہا ہم نے بھی پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھی. پھر دوسری رات بھی آپ علیہ السلام آئے, پڑھی, ہم نے بھی پیچھے پڑھی, 3 دن لگاتار پڑھی. اس کے بعد آپ علیہ السلام گئے اور گھر میں وہ نماز پڑھی جو مسجد میں نہیں پڑھی. اب میں غامدی اور ان کے فالوور سے, اور جو 20 طرح کے رکعت کی تراویح کا انکار کر رہے ہیں, میں ان سے پوچھنا وہ جو گھر میں پڑھی, وہ جو مسجد میں نہیں پڑھی, وہ کیا ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ وہ جو گھر میں پڑھی وہ نوافل ہے. تو وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ غامدی اور ان کے فالوور یا جتنے بھی غیر مقلدین ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تین رات لگاتار آپ علیہ السلام نے مسجد میں جو نماز پڑھی, جی, اس کو وہ نفل قرار دے رہا ہے, جبکہ آپ علیہ السلام کی صاف سنت اور حدیث ہے کہ فرائض کا اہتمام اپنی مسجد میں کیا کرو اور نوافل کا اہتمام گھر میں کیا کرو. جی بالکل صحیح ہے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے مسجد میں جو نماز پڑھی وہ نفل نہیں تھی. نفل تو نہیں تھی سر, اگر وہ سنت بھی ہوئی تو وہ 20 رکعت کیسے ثابت ہو رہی ہیں؟ تو ثابت ہے, وہ بخاری شریف سے دلیل دے رہا ہے. جی, وہ بخاری شریف سے اس چیز کی دلیل نہیں دے رہے, وہ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں کہ جو تہجد کی, اس کا موقف میں نہیں مانتا, اس کا موقف نہیں مانتا. وہ کیا دلیل دے رہا ہے سر؟ وہ یہ بات کر رہے ہیں. غامدی بھی سر, میں آپ کو یہاں پر کٹ کر رہا ہوں, غامدی بھی یہ مانتا ہے کہ 20 رکعت پڑھائی ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں تہجد کی نماز زیادہ سے زیادہ 11 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں پڑھی. اچھا, وہ حدیث کس کی پیش کر رہے بتاؤں؟ جی, بخاری شریف جلد نمبر 51 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پیش کر رہے ہیں. جی بالکل وہی حدیث پیش کر رہے ہیں. جی, وہ حدیث وہ پیش کر رہے ہیں کہ جس میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی نماز کیسی تھی. سوال پر غور کرنا, کیفا کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان, یہ الفاظ ہیں.
جی رات کو کتنی رکعت ادا کیا کرتے تھے؟ یہ الفاظ ہیں اس کے. ان حضرات کو صرف اور صرف لاجک آتی ہے، عربی نہیں آتی. جی یہ کیف کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ کیف سے رکعت مراد نہیں تھی کہ کتنی رکعتیں تھی. جی اگر کم بتایا جاتا تھا، کم صلاتن، جی کم کانت صلات، کتنی رکعت نماز پڑھتے تھی، تو پھر حضرت عائشہ فرماتی کہ 11 رکعت. جی صحیح ہے. لیکن پوچھنے والے نے ہم عائشہ سے کہا، فرمایا کہ کیف کانت صلات، آپ علیہ السلام کی نماز رمضان میں کیسی تھی، کیسی اور کتنے میں فرق ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے. جی مائی کوشچن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 11 رکعت آپ علیہ السلام اس میں سے مراد ہے کہ 8 رکعت یہ نفل ہے. جی 8 رکعت نوافل ہیں تہجد کے، اور 3 رکعت جو ہے وہ ہمارے عشاء کی وتر ہے. وتر. اب سوال پر غور کرو، حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ نماز رمضان اور غیر رمضان میں. جی تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر رمضان میں اس 8 رکعت سے مراد نوافل ہے، تو جو غیر رمضان میں کیا یہ 8 رکعت نوافل آپ پڑھتے ہیں کہ بار بار زور آپ دے رہے کہ رمضان میں؟ تو بات تو وہی ہوگی سر کہ تراویح کی بات ہی نہیں، وہ تو بات کر رہے ہیں کہ تہجد کی بات ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت ہمیشہ پڑھی، وہ رمضان تھا یا نہیں. اب دوسری دلیل آپ کو دے رہا ہوں. جی یہ امام بخاری اس کو لے کر آیا ہے، اس کو نقل کیا امام بخاری نے. جی تو اس کو تو سب سے زیادہ عمل کرنا چاہیے. جی صحیح. جبکہ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد وہ نوافل بھی پڑھتا تھا. دوسری بات صحیح، اگر آپ علیہ السلام نے وہ 20 رکعت پڑھی اور اس کے بعد سکوت اختیار کیا تاکہ امت یہ کہہ رہے تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے، تو آپ علیہ السلام پر تو آلریڈی فرض سے نوافل، امت پر فرض نہ ہو جائے، امت پر فرض نہ ہو جائے، تو کیا آپ علیہ السلام پر آلریڈی. اچھا دوسری نفل سے جماعت ثابت کر کے بتاؤ، پھر وہ 20 رکعت نوافل کیسے پڑھیں جماعت کے ساتھ؟ نفل سے تو جماعت ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اعتکاف کے دن تھے، آخری عشرہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف والی جگہ سے اٹھے اور وہ نوافل جو تہجد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے 8 اور 3 وتر، وہ مسجد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. کسی سے نہیں کہا کہ آپ جماعت کریں. کلیئر ہو، میں نے آپ کو کہا منقول نہیں ہے، بس کلیئر ہو گیا. جی سوال یہ ہے کہ بات حضرت عائشہ کی دلیل، بس ہمارا فوکس ابھی حضرت عائشہ کی دلیل پر ہے. جی حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی نماز 11 رکعت تھی، 8 رکعت نفل بقول اس کے. جی غیر مقلدین پتہ ہے کیا کہتے ہیں اہل حدیث حضرات؟ جی کہ یہ 8 رکعت تراویح ہے اور 3 رکعت وتر ہے. صحیح. غابدی کہتا ہے یہ 8 رکعت نفل 3 رکعت تراویح ہے. جی تو کس کی مانیں گے؟ نہ اس کی. تو ہم اسی بات پہ تو پریشان ہیں. ہاں نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اچھا جاؤ کسی جاننے والے کے پاس. ٹھیک. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اب سر میرا یہ پوائنٹ تاکہ آڈینس کو سمجھ میں آ جائے. جی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت ہوتی تھی. اگر اس کو 8 رکعت نفل مان لیا جائے تو غیر رمضان میں آپ ثابت کرو کون یہ 8 رکعت نفل پڑھتا ہے. اور دوسری بات، امام بخاری اس کو لے کر آیا اپنی بخاری شریف میں باب رمضان میں. ٹھیک. یہ حدیث کہاں پر نقل کی ہے؟ باب رمضان میں. اگر یہ تہجد ہوتی تو قیام اللیل میں نقل کرتا نا. قیام اللیل میں سارے تہجد اور نوافل کی نمازیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو سر اگر ہم نے بخاری شریف میں دیکھنا ہو تو ہم ان احادیث کو کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ اب بخاری شریف اس کو کہاں لے کر آیا؟ قیام اللیل میں. قیام اللیل. اگر یہ نفل ہوتی تو رمضان کے باب رمضان میں نہ لے کر آتا. جی. تراویح کے باب میں امام بخاری نے اس کو نقل کیا. اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں. کل نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیف، اور کیف کا مطلب ہے کیسی تھی آپ علیہ السلام کی نماز. رائٹ. یہ پوچھا گیا. اب مجھے بتاؤ، آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رہی اس کی بیوی بن کر، یعنی آپ علیہ السلام کے مزاج سے زیادہ حضرت عائشہ آپ علیہ السلام کے مزاج کو بہتر جانتی تھی. جی بالکل ایسے. آپ علیہ السلام کے دور میں یہ نماز نہیں پڑھی گئی باجماعت پورے 1 مہینے کے جس میں قرآن پاک ختم کیا گیا ہو. جی. 15 ہجری میں نماز باجماعت تراویح کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو شروع کروائی. جی. اب اس بات کو آپ غور سے سن لیں. جی. یہ مسجد نبوی ہے.
ٹھیک, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے. صحیح, 42 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جی, اس مسجد نبوی میں دیکھ رہی ہے کہ صحابہ 20 رکعت تراویح باجماعت پڑھ رہی ہے. کتنے سال؟ 20 سال, 42 سال تک. 42 سال تک. کیوں؟ ٹھیک, حضرت عمر نے پڑھی, عثمان کا دور آیا, حضرت علی کا دور آیا, معاویہ کہتے یہ آئے, انہوں نے وہی تواتر کے ساتھ یہ پڑھ رہے تھے. حضرت عائشہ نے جا کر کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ بدعت کیوں کر رہے ہیں, جبکہ یہ حدیث بھی حضرت عائشہ نے آپ علیہ السلام سے نقل کی ہے کہ عائشہ میرے دین میں جو نئی بات ایجاد کرے گا وہ کیا ہے, وہ گناہگار ہے. جی, حضرت عائشہ بول سکتی تھی کہ آپ لوگ میرے نبی کے دین میں نئی بات ایجاد کر رہے ہیں. 42 سال تک دیکھ رہی ہے کہ سب کے سب تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھ رہے ہیں. کسی نے, حضرت عائشہ جیسی مجتہدہ کچھ نہیں کہہ رہی, کوئی کلام نہیں کر رہی, کہہ رہی ہے. خامدی آج کے دور میں آ کر کہتے ہیں کہ نہیں وہ سب غلط ہے. نہیں, ان کی سر جو بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, وہ معاملہ یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ مسجد نبی میں لوگ کچھ گروہ بنا کر یہ نماز ادا کر رہے تھے, جی, کچھ اجتماعی طور پر, کچھ انفرادی طور پر. اچھا, اس میں پھر یہ بات تھی کہ قرآن پاک کی جو تلاوت تھی وہ ذرا بلند آواز میں, دھیمی آواز میں کرنی تھی, بہت زیادہ بلند بھی نہیں اور بالکل کم بھی نہیں. تو جب وہ دیکھا کہ الگ الگ جگہ پر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تو قرآن پاک کا یہ ادب نہیں ہے کہ جگہ جگہ, مطلب قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ آپ بجائے اس کے کہ جو الگ الگ پڑھ رہے ہیں آپ امامت کر لیں, اجتماعی نظام, اجتماعی نماز اس کو بنا لیں اور آپ امامت کر لیں. لیکن یہ بات بھی روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی تراویح کی جماعت کی امامت نہیں کروائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے, وہ قائد ہے, وہ جرنیل ہے, صحیح, وہ جو ہے ممبر رسول پر ہے, وہ پوری قیادت کر رہا ہے, وہ 22 لاکھ مربع میل پر بادشاہی کر رہا ہے. کتنا بزی ہوگا تو امامت بھی وہ کرے. تو پھر حضرت اور اس کی ایک وجہ ہے جی, کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب کو کیوں ترجیح دی, کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کو قرآن شریف پڑھنا وہ ابی بن کعب سے پڑھے یا عبداللہ بن مسعود سے. تو حضرت عمر نے ترجیح کس کو دی؟ جو بہتر قرآن پڑھے. ہاں, اس کی امامت میں خود جو ہے تراویح پڑھی, خود بھی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ باب العلم وہ فالو کر رہا ہے, جی, عثمان فالو کر رہا ہے, عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ فالو کر رہے ہیں. اچھا, سارے اس چیز پر متفق ہے. اچھا, حدیث ہم کون سی پیش کروں, کون سی حدیث ہے؟ صرف بخاری ہے, مسلم, جی, ترمذی, ابن ماجہ. جی, جی, میں آپ کو حوالہ جات دوں گا. جی, پہلے ہم 20 رکعت کے قائل ہیں اور ہم مسند ابن شیبہ سے حدیث لیتے ہیں. مسند ابن شیبہ حدیث کی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح پر پوری امت کو جمع کر دیا. ٹھیک. اچھا, اب میں ترمذی شریف کے جلد اول سے آپ کو بتاتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے, اب یہ بات ذرا آپ دیکھ لیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے, جی, ہم نے مکہ اور مدینہ میں کبھی کسی کو 20 رکعت تراویح سے کم پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے شافعی کو مانے, اپنا مالک کو مانے, آپ نہ حنفی کو مانتے ہیں, آپ خود مجتہد بنے پھرتے ہیں. یہ تو آپ عوام کو تخیل میں اور تفرقات میں اور فکرمند بنا رہے ہیں, وسوسوں میں آپ ڈال رہے ہیں. نہیں, ہم نے تو یہ بھی سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے جب لوگ تراویح کی نماز ادا کر رہے تھے کہ یہ لوگ جس نماز کو ادا کر رہے ہیں یہ اس نماز کو چھوڑ رہے ہیں جو کہ زیادہ اجر والی, یعنی تہجد کی نماز کو چھوڑ کر لوگ تراویح کی طرف. اچھا, رمضان میں نفل کس چیز کے برابر ہے؟ وہ تو فرض کے برابر. فرض کے برابر, جی, سنت فرض کے برابر ہے. بالکل, ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ اس کو سنت ہی مان لیں, چل آپ اس کو نفل مان لیں, 20 رکعت تراویح کو نفل مان لیں, جی, تو رمضان میں نفل کس درجے کو پہنچ جاتا ہے؟ فرض کے درجے کو. تو آپ فرض کیوں چھوڑ رہے ہیں 20 رکعت فرض؟ صحیح, اس بات کو اس طریقے سے مانا جا سکتا ہے. اچھا, یہ بتائیں سر کہ 8 اور 20 تراویح کا جو معاملہ ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے جی 8 پڑھ لیں, کوئی کہہ رہا ہے جی 20 پڑھ لیں, آپ اس کے پیچھے اصل میں کس بات کو سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ سوال اٹھاتے کیوں ہیں جب ایک چیز تواتر سے چلی آ رہی ہے؟ آپ نے شروع میں ایک سوال کیا کہ تراویح کسے کہتے ہیں. جی, اس کا مطلب اگر وہ کہہ رہے کہ 8 رکعت تراویح ہے سب سے زیادہ, تو میں آڈینس سے بھی کہتا ہوں تھوڑا خدا کا خوف کریں. اگر کوئی کہتے کہ 8 رکعت تراویح, تو کیا 8 رکعت کی تراویح پر تراویح کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے؟ جبکہ میں نے آپ کو 4 کو نہیں, جب میں نے آپ کو 4 کو تراویح بولتے ہیں,
اور 8 کو ترویحتان بولتے ہیں. تو آپ اگر 8 رکعت کے قائل ہو تو آپ بولو کہ 8 رکعت ترویحتان کے ہم قائل ہیں. تو پھر تراویح کا نام آپ کیوں ہے؟ چوری بھی ہم سے, جی, غفلت بھی ہم سے, بدماشی بھی ہم پر, نام بھی ہمارے استعمال کرے تراویح. میں تو دوں گا کہ ہم نے اجتہاد کیا تو لفظ تراویح ہماری ہے. آپ علیہ السلام نے کبھی اس کو تراویح نہیں کہا. بعد میں اسلاف نے, صحابہ نے ان کو نام دے دیا تراویح کا, کیونکہ یہ عربی کا ہے. تراویح 20 رکعت کو بولتے ہیں. اور 20 رکعت پر میں نے آپ کو مسند ابن شیبہ سے آپ کو دلیل دی, جی, میں نے آپ کو ترمذی سے دلیل آپ کو دی. بخاری میں کبھی بھی آپ نہیں ڈھونڈو گے کہ اچھا نکیر کر رہے ہیں, کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں یہ کہو کہ 20 رکعت کی تراویح حرام ہے, نہیں پڑھ سکتے. نہیں, ایسی بات تو نہیں سر. بات تو یہی ہے کہ 8 اور 20 تراویح میں ہم کھو گئے. ابھی بھی کھو گئے کیوں؟ میں نے آپ کو یہ بول دیا کہ امام بخاری اگر اس کو نفل کرتے, اگر اس کو نفل بولتے ہیں جی, ان تراویح کو, چاہے 8 رکعت ہو چاہے 11 رکعت ہو, تو اس کو قیام اللیل میں نقل کرتے ہیں بخاری میں. لیکن امام بخاری نے اس کو باب رمضان میں نقل کیا ہے. اچھا, ایک اس میں چیز سر اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی نماز ادا کی ہے؟ میں نے آپ کو کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 42 سال دیکھتے کہ صحابہ کی جماعت 20 رکعت تراویح پڑھ رہی ہے. نہیں, بہت سارے جو ہے نا وہ ایک ہمارے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح نہیں پڑھی, نہ ہی حضرت امام حسن حسین نے. اور لوگوں کو منع اس وجہ سے نہیں کیا اپنے وقت میں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں تفرقہ پڑے کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو پڑھے اور نہیں پڑھ رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بے انتہا چیلنجز اور مسائل سامنے آئے. جی بالکل ایسے ہیں. ارتداد اور روافظ کی کافی شکلیں سامنے آ گئی, منتشر ہو گئی تھی امت. جی, لیکن میرا دعویٰ ہے اس پورے چینل پر, اس چینل کی توسط سے, کہ اس دوران بھی 20 رکعت سے کم تراویح کسی ایک شخص نے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. عبداللہ بن مسعود بھی کروا رہے تھے 20 رکعت, جی, حضرت علی بھی کروا رہے تھے, حسن کروا رہے تھے, حسین کروا رہے تھے, زین العابدین کر رہے تھے. سبحان اللہ. 20 کے 20 رکعت پڑھتے تھے. 20 کی 20 رکعت پڑھی جا رہی ہیں. تو اب 20 کی 20 رکعت پڑھی جا رہی ہیں. سوال وہی سر کہ 8 پڑھ لیں یا 20 پڑھ لیں. جہاں ہم نے 8 پڑھنی ہے وہاں 20 بھی پڑھ لیں. اور جب ایک تواتر کے ساتھ ایک چیز آ رہی ہے, تمام صحابہ کرام سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے, اس میں شک و شبہات وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں نا, میری بات سنیں, آپ علیہ السلام نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو. یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کس کی بات ہے؟ حضرت عمر نے جب فرمایا کہ 20 رکعت آپ لوگ پڑھ لیا کرو, جی, تو اب اس کو فالو کرنا یہ سنت نہیں ہے؟ سنت ہوئی. تو جب 20 اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ 8 رکعت کے قائل ہوتے تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں 20 رکعت پڑھنے والا؟ میں تو حضرت عمر کی سنت کو ہی فالو کرتا. لیکن میں 8 رکعت کے قائل کیوں بن جاؤں؟ جی, جب حضرت عمر نے 20 رکعت کے تو میں اس کو 8 کیوں بولوں, جبکہ یہ 8 فٹ ہے نوافل کے لیے. بالکل ٹھیک. اچھا, وہ 8 رکعت نوافل کے. اچھا, پھر غامدی کیا استدلال پیش کرتا ہے سورہ مزمل کی؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک رابطہ ہے کہ پوری رات جاگا کرو. اچھا نہیں, شفقت غالب آ گئی, آدھی رات, او نصفہ جاگا کرو. اب وہ بھی اس کو لے کر ہے کہ نافلۃ اللیل, اس کو جوڑا سورہ مزمل کے ساتھ. مطلب اتنی کم فہمی ہے کہ آپ صرف اور صرف ہم کو صرف وسوسوں میں ڈال رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو یہ بات روز روشن کی طرح بالکل ثابت ہے کہ تراویح سنت موقدہ ہے اور یہ 20 رکعت ہے. میں نے آپ کو حوالہ جات دے دیے. میرے کسی ایک دلیل کا جواب مجھے دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑی فقیہ الامت کون ہے جو امہات المومنین ہے؟ اس کی موجودگی میں 42 سال تک مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح ہو رہی. حضرت عائشہ نے اس پر نکیر کیوں نہیں فرمائی, اس کو منع کیوں نہیں کیا؟ اچھا, ایک بات سر میں اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ایک شخص تھکاوٹ کی وجہ سے یا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے 20 تراویح نہیں پڑھ سکتا, وہ 8 تراویح پڑھ لیتا ہے یا 10 یا 12, تو اور باقی وہ قضا کر دیتا ہے, تو یہ کیا معاملہ بنے گا؟ بدعت ہے. دین میں نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں, بدعت ہے. میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں کہ یار آپ 20 نہیں پڑھ سکتے؟ 8 بھائی 8 والی روایت ہے ہی نہیں. صحیح, میں واپس وہی بول رہا ہوں. آپ کہیں پر دیکھو نا, ہم کمپیریزن کی بات کر رہے کہ 8 ہے یا 20 ہے. اگر 20 کے مقابلے میں 8 رکعت والی روایت ہوتی تو میں بول دیتا کبھی کبھی سہولت کے لیے آپ 8 پڑھا کرو, جی, اور کبھی آپ 20 پڑھا کرو, جبکہ 8 رکعت والی روایت ہے ہی نہیں اس کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو استدلال بنا کر اس کو تراویح پر جو ہے آپ فٹ کر رہے. فرض کر لو یہ 8 رکعت تراویح ہی ہے,
تو آپ مجھے کسی ایک حدیث سے ثابت کریں آپ علیہ السلام نے وہ جو رمضان کے آخری عشرے میں کتنی رکعت پڑھی تھی؟ 20 پڑھی تھی یا 8؟ 20 پڑھی تھی. اچھا آپ یہ 20 کہہ رہے ہیں سر؟ ہاں نہیں 20 ہے. اچھا 20 پڑھیں. 20 پڑھیں. اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ واقعی 20 نہیں 20 ہے. اچھا آپ نیچے پٹی بھی چلائیں, آپ ہیڈ لائن بھی دے دیں. 20 رکعت پڑھے تھے. ٹھیک ہے. اچھا آج جو غیر مقلدین جو ہے 8 رکعت کے قائل ہے, میرا ان سے ایک کوشچن ہے جی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ادھر تو آپ علیہ السلام نے صرف 3 دن پڑھی, آپ 8 رکعت پورے مہینے کیوں پڑھتے؟ یہ کس حدیث سے ثابت؟ ٹھیک. نمبر 2, آپ علیہ السلام نے 3 دن پڑھی, آپ پورے رمضان اور پورے رمضان میں قرآن مجید تراویح میں پڑھنا اور سننا یہ سنت ہے. آپ یہ ایک پورا قرآن 8 رکعت میں, اس کی دلیل آپ ہمیں دیں. ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے, اس کی سنت سنت ہے. جی ہاں آپ یہ 8 رکعت کہاں سے لے کر رہے؟ سر کوئی حدیث نہیں. میری امت مسلمہ کو میری گزارش ہے, میں بالکل اخلاص کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, 8 رکعت والی کوئی بھی حدیث نہ کوئی دلیل ہے. آپ ذخیرہ حدیث آپ چھان مارو. اچھا ایک اور آپ کی برکت سے ایک بات یاد ہے, امام مالک میں بھی 20 رکعت تراویح پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہی ہے. تو لو میں نے آپ کو موطا امام مالک سے دلیل دی, میں نے مسند ابن شیبہ سے آپ کو دلیل دی, جی میں نے ترمذی شریف سے آپ کو دلیل دی, اور اس سے زیادہ کیا دلائل ہوتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ ایک اہم سوال ہے, کیونکہ جہاں تک یہ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی تو اب ان کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اگر آپ کی بات کو ہم مان لیتے ہیں تو حرمین شریفین میں پھر یہ اب 20 سے 11 پر کیوں بات چلے گی؟ یہ بھی بالکل غلط استدلال. ٹھیک, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی ریسنٹلی آپ کو بتا رہا ہوں, عرب سے 3 رسالے نکلے ہیں, 3 وہاں کے مجتہدین نے لکھے ہیں, اور 3 کے 3 رسالوں میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے. اور ابھی کوئی 2 سال پہلے حرمین شریف سعودیہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ چھوٹی مسجد ہو بڑی مسجد ہو, کسی میں بھی 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی کسی نے کم کی تو بہت برا حشر ہوگا. ٹھیک, وہاں پر بھی 20 رکعت تراویح ہی پڑھنی چاہیے. اس کی حکومت, اس کے ائمہ اور اس کے مجتہدین سارے اس بات پر زور دے رہے ہیں. جی, اور حرم شریف نے کیا کہا, اور اس نے اتنا بڑا اعتراف کیا, اور میں تو اس پر فخر سمجھتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر حج پر لاکھوں لوگ آتے ہیں, جی لاکھوں لوگ آتے ہیں. جی, کہتے ہیں سب سے زیادہ جن کو میں نے دیکھا ہے نا, جی جو سنت اور نوافل کا اہتمام بہت خوبصورت انداز میں کرتے طلب کے ساتھ, جی وہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ ہیں. جی ماشاءاللہ, یہ سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. جی جی جی, جبکہ غامدی نے تو پورے سنت کا ہی انکار کر دیا, حدیث کا انکار کر دیا ہے, تو لوگ پھر اس کو مجتہد کیسے مانتے ہیں؟ ان کو اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے. نوجوان نسل جو آج کل کی ہے اس کو اس اعتراض کو, جو کچھ لوگوں میں اعتراض ہے 8 تراویح یا 20 تراویح جو بھی ہے, تو اس کو اس اعتراض کو کس انداز میں لینا چاہیے؟ اس میں فساد ہو کیا ہو؟ کبھی بھی نوجوان نسل سے میری ایک ریکویسٹ ہے, اور بہت ہمبلی ریکویسٹ ہے, کہ کبھی بھی شارٹ کٹ راستہ نہ ڈھونڈے. دوسرا, انفرادی مطالعہ تب تک نہیں کرے جب تک فاسأل بہ خبیرہ, جاؤ کسی جاننے والے کے پاس. جی, جب بھی کسی صحابی سے کوئی مسئلہ پوچھنے جاتا تھا, اور صحابی جب مسئلے کا جواب دیتے تھے, تو آگے سے وہ لوگ یہ نہیں بولتے تھے ریفرنس دے دو. جی, جو لوگ ریفرنس مانگتے ہیں تو وہ تقلید کا انکار کر رہے ہیں. ٹھیک, اور تقلید یہی ہے کہ بلا چون چرا کے, بغیر کسی وسوسے کے, کہ کوئی شرعی مسئلہ آپ کسی عالم سے پوچھیں اور وہ اس کا جواب دے, تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر اس پر عمل کرو. یہ جو آپ اینگلز نکال رہے ہو کہ ریفرنس دے دو, ریفرنس دے دو, اس سے جو ہے پھر اللہ پاک عمل کی توفیق چھین لیتا ہے. نہیں آپ کی بات صحیح ہے, لیکن سر ہمارے نوجوان اور ہم بھی مجبور ہو گئے نا. وقت ایسا ہے کہ ہم کسی عالم کی کوئی بات سنتے ہیں, اسی بات پر کوئی عالم کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, تیسرا کچھ کہتا ہے, چوتھا کچھ کہتا ہے, پانچواں کچھ کہتا ہے, تو ایک عام شخص جو کہ عالم نہیں ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس عالم کے پیچھے جاؤں اور میں کس کی بات کو سنوں. بات یہاں پر صرف آ جاتی ہے کہ وہ دلائل, وہ چیزیں جو آپ پیش کرتے ہیں, جیسے کہ آج آپ نے بتایا, اور ہمیں اپنے ساتھ ساتھ ہم نے کلپس بھی چلائے, آپ لوگوں نے دیکھے بھی ان کلپس کو, تو اب ہمیں وہ احادیث کے ریفرنس پتہ لگ گئے, ہمیں وہ چیز پتہ لگ گئی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کیا چیز لکھی ہوئی ہے. تو یہ کتابوں کو ہر کوئی شخص پورا نہیں پڑھ سکتا. آپ لوگ ماشاءاللہ, اللہ پاک نے آپ لوگوں کو علم دیا, آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں. جب آپ ہمیں ریفرنس دے دیتے ہیں تو ہم وہ خود اس چیز کو پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پر بہت سارے جو یہ اسکالر
हैं नाम के, वो इन्हीं अहादीस को वीडियो की शक्ल में चला देते हैं, किताब का रेफरेंस दे देते हैं और हमारी आम आवाम समझती है कि हाँ जी लिखा हुआ ये है, और जो उल्मा है वो सीधी सी बात करते हैं, बोलते हैं आपको जरूरत ही नहीं उधर पढ़ने की देखने की, और हम जो कह रहे हैं उस बात को मान लें। तो वो भी जरूरी था। बात ये है कि अल्लाह पाक फरमाता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। सही। या तो आलिम की सोहबत में बैठो जी, या तो आलिम के सामने सुनने वाले बन जाओ, या तो मुताले करने वाले बन जाओ, और मुताले करने वाले कांस्टेंट फैक्टर में बन जाओ। ऐसे और बग़ैर उस्ताद के, बग़ैर आलिम के आप एक किताब को नहीं पढ़ सकते। अगर मैं इस पर दलाइल दे दूं तो हमारी वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि ऑडियंस के लिए जो है वो मुश्किलात का सबब बनेगी, और वो जो है मज़ीद परेशान हो जाएंगे। लिहाजा उस्ताद के बगैर और आलिम के बगैर आप एक कुरान पाक का तर्जुमा तक नहीं कर सकते। और मैं ऑडियंस से एक बात ज़रूर कहता हूँ कि तर्जुमे से बच जाएं। और आपने कहा मुख्तलिफ उलमा, नहीं, मुख्तलिफ उलमा की बात है, उलमा हक़ इस वक्त मौजूद है और ऑडियंस वो होशियार है, वो क्वालिफाइड है, उसको पता है कि कौन है मुस्तनद आलिम और कौन है वो गली वाला आलिम। इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है जी, लेकिन जब उसको ये पता चल जाए कि ये मुस्तनद आलिम है और ये शरीयत मुहम्मदी का ताबे है, तो उसकी सोबत में मसाइल को लेकर, मसाइल पूछना तकलीद क्या है, मसला पूछकर आपने उसको अमल में लेकर आने, न कि अपने इंफॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए। बाज़ लोग इंफॉर्मेशन में इजाफा करते, फिर उस पर दलील, उस पर दलील, उस पर दलील, इससे फिर वो अमल से जो महरूम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप हमारे साथ यहाँ तक रहे। आज की डिस्कशन और डिबेट आपके सामने रखी जा रही है। आप बहुत आसानी से फैसला कर सकते हैं कि तरावी BC है, और इंशाल्लाह ताला ऐसी ही वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी हमारी तरफ से। आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट्स में जो भी आप सवाल करना चाहें ज़रूर सवाल करें। बहुत मसरूफियत के बावजूद हम कोशिश करते हैं कि सर बहादुर खान साहब से वक्त लें और उन सवालों के जवाब आपको कमेंट्स में ही दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।